حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ السلام کی عید میلاد النبی کے دلائل پر بخاری اور مسلم اور دیگر کتب حدیث سے 3 حدیثیں پیش کی ہیں۔ 3 حدیثیں ماننے والے کے لیے تو ایک حدیث بھی کافی ہے، ماننے والے کے لیے تو اتنی بھی بات کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، یا اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل فرما، دسترخوان جس پہ کھانا ہو، جس دن تو کھانا ہمارے اوپر نازل فرمائے نا دسترخوان، وہ دن ہمارے لیے عید ہوگا اور ہمارے بعد والوں کے لیے بھی عید ہوگا۔ سبحان، کون سا دن عید ہوگا؟ یہ تو قرآن کہہ رہے ہیں وہ دن عید ہوگا جس دن کھانا نازل ہوا۔ تو جس دن اللہ کے نبی تشریف لائے اس کو ہم عید کا دن نہیں کہہ سکتے کیا؟ کھانا نازل ہو تو وہ عید بن جائے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے قرآن کے اندر، کھانے والے دن کو عید کہہ سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی کے پیدائش والے دن کو عید کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس دن میں ایک مفتی صاحب بڑے دھڑلے سے زور و شور سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے پیر کے دن روزہ رکھا، پیر کا دن آپ کی پیدائش کا دن ہے، تو عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا، عید کے دن تو روزہ رکھنا منع ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کے دن خود روزہ رکھ کر یہ بتا دیا کہ اس دن کو عید کے طور پر نہ منایا جائے، یہ روزہ رکھا گیا۔ بندہ جب تعصب پہ اترتا ہے نا یوں ہی ڈگمگاتا رہتا ہے۔ جمعۃ المبارک سنن ابن ماجہ یا ترمذی کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث میں بھی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے، جمعہ کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اچھا، یہ پتہ چل گیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کسی اور دن کو بھی عید کہہ سکتے ہیں، یہ اللہ کے نبی کے ارشاد سے پتہ چلا۔ دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے نفلی روزوں کے جو فضائل بیان فرمائے ان میں جمعۃ المبارک کے دن روزہ رکھنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی۔ سبحان اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن کو روزہ رکھنا افضل قرار دیا اور اللہ کے نبی نے جمعہ کے دن کو عید قرار دیا۔ ایک ہی دن میں روزہ بھی ہے عید بھی ہے، اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں جس دن روزہ ہو وہ عید نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی تو روزے والے دن کو عید بنا رہے ہیں۔ جب جمعہ کا دن عید بھی ہو سکتا ہے اور اس دن روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے، تو اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن روزہ بھی رکھیں عید بھی منائیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ الحمدللہ اہل سنت کو رب نے یہ سعادت بخشی ہے، اہل سنت کی عقیدتوں کا مرکز و محور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی، ان کی جان ان کا ایمان حضور علیہ السلام کی ذات گرامی۔ باقی آپ دیکھیں گے کوئی صحابہ کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی اہل بیت کے پیچھے دوڑ رہا ہے، کوئی کس کے پیچھے۔ اہل سنت اولیت جس ہستی کو دیتے وہ آقا دو جہاں کی ذات ہے، پہلے آقا کو مانتے ہیں، پھر آقا کی نسبت سے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، لیکن پہلا فیصلہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ نبی کو ترجیح دینی ہے۔ باقی شور مچایا جاتا ہے یوم ابو بکر منایا جائے، یوم عمر منایا جائے، یوم عثمان منایا جائے، یوم علی منایا جائے، کہتا کون ہے؟ وہی جو اللہ کے نبی کا دن نہیں منانے دے رہے۔ تعجب ہے حضرت انسان پر، کام یہ خود کرتا ہے لعنت شیطان پر۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے جی۔